ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المسيح الكريم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و صحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 248 آیت نمبر 248 to 48 قوم عمالقہ کے حوالے سے طالوت اور تابوت وغیرہ کے حوالے سے بحث چھڑی ہوئی. حضرت شمویل علیہ السلام کی نبوت اور بنی اسرائیلیوں کی بے راہ رویوں کے صحیح ہونے کے لیے تابوت سکینہ کا واپس آنا. حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت کی جو دلیل اللہ پاک نے پیش کی. تابوت سکینہ آثار و تبرکات کی قرآنی سب سے بڑی دلیل تھی. حضرت آدم علیہ السلام کے بھی تبرکات تھے اس میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی تھے. موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے بھی تبرکات تھے. فرشتوں نے اس تابوت کو جلوس کی شکل میں لا کر کے ان کو دے دیا تو ان کو کمال یقین ہو گیا کہ ہم اب اپوزیشن پر غالب آ جائیں. کیونکہ پہلے بھی یہ اسی تابوت کے وسیلے سے سامنے رکھتے ہوئے اپنے اپوزیشن پر غالب آتے تھے, فتح مل پاتے تھے. چنانچہ 40,000 لشکروں کے ساتھ, لشکریوں کے ساتھ, لشکروں بول گے تو 40,000 پھر لوگوں کے ہاتھ ہو جاتے. 40,000 نوجوان تفسیر میں آیا ہے کے ساتھ حضرت طالوت نکلے. اچھا, یہ جو واقعہ ہے وہ بحر روم اور مصر کے درمیان ایک ساحل مقام تھا, وہاں پر کا واقعہ. یہ نکلے ہیں, یہ بیت المقدس سے نکلے. یہ سب جب پڑھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج مطلب عراق کو یا فلسطین وغیرہ کو ستانے کی آج سے بات نہیں ہے, جب سے زمین پیدا ہوئی, جب سے زمین وغیرہ آباد ہے تب سے ہی ایسا ہے. ایسا لگتا ہے, ہاں ایک تسلی مل جاتی ہے. ہاں, لیکن ہر دور میں بازیابی کے لیے عظمت رفتہ کی لوگوں نے, پیغمبروں نے, اللہ کے محبوب بندوں نے کوششیں کی ہے. اللہ تعالیٰ اس احترام کی بنیاد پر عطا بھی فرمایا ہے. چنانچہ دیکھیے بڑی اچھی بات آئی آج. فلما فصل طالوت بالجنود, پھر جب حضرت طالوت جو بادشاہ بنائے گئے لشکریوں کے ساتھ 40,000 لشکریوں کے ساتھ نکلے, جدا ہوئے فلسطین سے. قال, آزمائش کے طور پر ان کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام پر وحی آئی تھی کہ اے نبی آپ بول دیجئے طالوت کو خصوصاً کہ وہ اپنے لشکریوں کو بول دیں کہ ایک نہر سے تم سب کو گزرنا ہے اور اس نہر سے سیراب ہو کر پانی نہیں پینا. اب اتنے یہ آرڈر ہے, اور یہ آرڈر کیوں ہے؟ نبی پوچھ سکتے. نبی پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آرڈر آزمائش کے لیے اور کچھ نہیں. جو پیے گا سمجھوں گا کہ وہ اپنی شکم سیری اور نفسانیت کے لیے جا رہا ہے, اور جو نہیں پیے گا سمجھوں گا کہ یہ قربانی کے لیے جا رہا ہے, ایثار کے لیے جا رہا ہے, دین کی بلندی کے لیے. چنانچہ جب یہ نکلے تو قال, حضرت طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر, بے شک اللہ تم لوگوں کو ایک نہر سے آزمانے والا ہے. فمن شرب منہ, جو اس نہر سے پی لے گا سیراب ہوگا. فلیس منی, تو وہ ہمارا فالوور نہیں, ہمارا بلیور نہیں, ہم میں سے نہیں, ثواب پانے والوں میں سے نہیں. ومن لم یطعمہ, اور جو نہیں پیے گا فإنہ منی, وہ مجھ میں سے. لیکن اللہ تعالیٰ
بظاہر ایسا بھی نہیں کرتا، تکلیف تو خیر دیتا ہی نہیں، لیکن دیکھیے آگے اللہ خود فرما الا من اغترف غرفة بیدہ، لیکن اگر چلو سے لے کر کوئی ایک دو چلو پی لے، تنکے کا سہارا بولتے ہیں ڈھک ڈھک، ایسے چلو سے اگر اپنے ہاتھ سے ایک دو چلو کوئی پی لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب اتنے تھے 40,000 کی تفسیر آئی، آگے اللہ فرماتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ، سب پینے لگے، اتنی بھوک لگی ہمارے کو، ہاں پانی بھی ملا ہے تو اس سے بھی روک رہے ہیں، ایسا کیسا ہوتا ہے یہ وہ، بالکل اپنی سرشت کے مطابق بنی اسرائیل ہے، سرشت کے مطابق، لیکن اللہ قلیلا منہم، ان 40,000 لشکریوں میں سے تھوڑے جن کی تعداد 313 تھی، بہت جنگ بدر میں جو تعداد تھی، اتنے لوگ نہیں پیے۔ اب آگے دیکھیے فلما جاوزہ ہوا حضرت طالوت والذین آمنوا معہ، تو جب حضرت طالوت، دھیان دیجیے گا یہ نبی نہیں ہے، شمویل علیہ السلام نبی ہے، تو یہی قرآن کا ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے، تو ان پر ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، شمویل پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ ہاں کچھ لوگ پھسل جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کے اوپر ایمان لائے تھے پھسل جاتے ہیں۔ ترجمہ یہ حضرت طالوت اور جو ان کے ساتھ مومن تھے 313، یہ جب آگے بڑھ گئے نہر سے، قالو، تو ان لوگوں نے بزبان بشریت کے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، بلکہ یوں کہیے 313 نے نہیں کہا تھا، بلکہ وہ جو لوگ سیراب ہو کر پی لیے تھے۔ لگتا ہے آج کے دن جالوت، اپوزیشن جالوت تھے، عملیق بن عاد قوم سے ایک شخص تھا جو جالوت بتا دیا، ان کے مقابل میں حضرت طالوت کو رکھا تھا، تو جالوت اور اس کے لشکریوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آج ہم سب کے پاس طاقت نہیں ہے، مطلب یہ کہہ رہے تھے ہم تو آج گئے کام سے، ایسا وہ لوگ جو پی لیے تھے۔ لیکن قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، لیکن وہ لوگ جو اللہ سے ملنے پر کامل یقین رکھتے تھے، وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، وہ لوگ کہنے لگے بہت کم جماعت ہو لیکن اللہ کی مشیت اور اجازت شامل ہو تو بڑی بڑی جماعت پر وہ غالب آئے گی۔ اللہ پر جو کامل یقین تھا حضرت طالوت کے ساتھ ساتھ تھا، کیوں؟ واللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ پانی پینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، پانی دیکھ کر نہ پینے والوں کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر کہتے ہی اس کو کہ اختیار رکھیں آپ اور یوز نہ کریں۔ حضرت حسین کو اختیار تھا، خالی تھو کر دیتے پورے یزیدی ختم ہو، لیکن یوز نہیں کیے، سمجھ رہے نا، یوز نہیں کیے، تو اس اختیار رکھ کر جو یوز نہ کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو اسی کو ثابت ہے، اسی کو ثابت ہے۔ اسی لیے ترجمہ یہ کہ پانی بھی پینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ پینے والوں کے ساتھ ہے، یہ ترجمہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی 313 کے ساتھ۔ ایک کیسا کمال ہے، آگے دیکھیے وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، تو جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکریوں پر ظاہر ہوئے، برسوں نے ظاہر ہوئے بولے تو غالب آئے، قالو، یہ یوں کہیے کہ آمنے سامنے آئے، ایک دم آ گئے آمنے سامنے، قالو، تو ان لوگوں نے کہا جو اللہ سے کامل یقین رکھتے 313 لوگ، کیا کہنے لگے؟ ربنا افرغ علینا صبرا، دعا کرتے ہیں نا، دیکھیے آیت قرآن کی دعا، اے پروردگار ہم سب پر صبر کو انڈیلے رہنا، یہ ترجمہ، صبر کی چادر تانے ہوئے رہنا، کہیں وہ اچھی اچھی غذائیں اور پانی سامنے دکھ گئے تو کہیں لڑنے کے بجائے وہ پینے نہ چلے جائے، صبر ہمارے اوپر تانے رہنا، صبر کی چادر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں میں ثبات عطا فرما، تو اور آگے ہے وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمارے مد مقابل قوم کافر پر ہم سب کی مدد فرما۔ 3 دعائیں دیکھ رہے ہیں آپ، توحید کا درس حضرت شمویل علیہ السلام نے زبردست دیا تھا، اس کو نوٹ کیجیے گا، ابھی ایک اور آیت آ رہی بلکہ اسی میں اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ بندہ تنہا بھی دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے،
کیونکہ قبول کرنے والا اللہ ہے. لیکن اجتماعی دعا جو ہوتی ہے وہ اس لیے بھی قبول ہو جاتی ہے کہ آمین بھی دعا ہے. دھیان دیں، آمین بھی دعا ہے. آمین یہ سریانی یا عبرانی الفاظ میں سے ہے، سے عربی میں یوز ہوتا. اس کا اصل آمین کا جو پورا سینٹینس ہے، یہ ایک شارٹ ہے، شارٹ فارم ہے. اس کا پورا جو ہے وہ اللہم استجب لنا، یہ ہے اس کا ترجمہ. آمین کا معنی اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لے. اب امام صاحب بولے نا جیسے، تو آپ کہتے ہیں آمین، مطلب یہ جو دعا کر رہے ہیں قبول کر لے. آمین کا مطلب یہ، مطلب آمین بھی دعا ہے. تو اجتماعی دعا کا پہلو یہ ہوتا کہ فرض کیجئے بھائی ہمارے اندر وہ کمی ہے کہ دعا قبول نہیں کر سکتا اللہ، لیکن اگر ہزاروں لوگ آمین کہہ دیے تو ہو سکتا وہ الفاظ ایک اللہ کا نیک بندہ ہے اس کی وجہ سے قبول کر لیا تو ہم بھی چلے گئے. تو اجتماعی دعا میں قبولیت کی گارنٹی ہوتی، یہ ایک دم دھیان میں رکھیں. یہاں پر آپ دیکھیے پہلے دعا نہیں کر رہے، پورے جمع ہیں. جب پڑھے، جب اپوزیشن مد مقابل آئے، پہلے تو دعا سب کرتے ہیں نا بھائی، نکلتے وقت دعا کرتے ہیں تنہائی میں، ان سے دعا ان سے دعا، لیکن نہیں، سب اکٹھا ہو گئے، مد مقابل میں ہیں. اس وقت کہہ رہے ہیں اللہ ہم سب کو ثابت قدم رکھ، ہم سب پر صبر کی چادر تانے رکھنا، اور ہم سب کو مد مقابل پر فتح عطا فرما. دیکھ رہے ہیں یہ اجتماعی دعا کا ایک پہلو. اور آگے کا پہلو جو آ رہا ہے وہ دیکھیے، جب یہ کہا سبحان فہزموہم باذن اللہ، تو اللہ کا تو اذن ہو ہی چکا تھا، کیونکہ اللہ کے محبوب بندوں کے حوالے سے یہ سب چل رہے تھے. اس کو دھیان دیجیے گا. فہزموہم، تو ان لوگوں نے یعنی طالوت کے لوگوں نے، طالوت نے شکست دے دیا جالوت کو باذن اللہ، کیونکہ اللہ کا اذن ہو چکا تھا، اللہ کی یہی مرضی تھی. لیکن یہ سب کیوں کر رہا تھا بھی آگے آ رہی بات. اچھا، ان لشکروں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. بہت چھوٹے تھے، چھوٹے کا مطلب عمر کے حساب سے، ورنہ ہر نبی بڑا ہوتا ہے، عمر کے حساب سے بہت چھوٹے تھے. حضرت طالوت نے کہا جالوت میرے لائق نہیں ہے، میں نہیں مارتا. اعلان کیا حضرت طالوت نے یا حضرت شمویل علیہ السلام کہ کون ہے جو جالوت کو مارے گا، ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس کو کون مارے گا. ہری ان کی دھاڑ کو دیکھتے ہوئے سب پیچھے ہٹ گئے تھے. یہ چھوٹے ایک دم عمر کے حساب سے سب منصب نبوت کا کمال بھی سمجھیے کہ اللہ پاک جس کو نبی بناتا ہے وہ دکھتا ہے چھوٹا، ہوتا ہے بڑا، دکھتا ہے کچھ اور، کرتا ہے کچھ اور. کیوں کہ اس کا کرنا ہونا سب اللہ کی مشیت کے تحت، مخلوق کی مشیت کے تحت. ان کے آپ کی وہ محتاج نہیں، وہ اللہ کے آپ کی محتاج. تو ایک دم بیمار تھے بہت دن سے حضرت داؤد علیہ السلام، اور ایک عمر میں بھی چھوٹے تھے. یہ دوڑتے ہوئے آ کے بولے میں اسے ماروں گا. تو سب لوگ تھوڑی سی ہنس مل رہے ہیں، یہ دیکھیے ہم لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں. لیکن حضرت طالوت چونکہ سلیکٹڈ بادشاہ تھے نا، اللہ کی طرف سے بادشاہ تھے، فراست مومنانہ حاصل تھا انہیں. ایمان مطلب نبی نہ تھے لیکن ایمانی فراست حاصل تھی جو ولی اللہ کی عظیم پہچان ہے. انہوں نے کہا اچھا کیا بولے، 2-3 مرتبہ بلوائے، اس کے بعد کہا ٹھیک ہے. جیسے اجازت دیا مطلب لمحے بھی نہیں لگے، جیسے ہی جالوت کے سامنے یہ تشریف لے گئے تو جالوت تو پہلے خود کو روک نہ سکا، ایسا کانپنے لگا. تو دوسرے لوگ دیکھ کے بولنے لگے کس لیے کانپ رہے، کہیں مذاق تو نہیں کر رہے. ایسے ایسے کانپنے لگا. پھر بمشقت بمجبوری اپنی انسلٹی کو بچانے کے لیے وہ زبردستی ابھرا، ایسے ہوتا نا، دہاڑنے لگا. حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک ایسا وار کیا کہ آر پار کر دیا ان کو، اسی میں وہ ڈھیر ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام بالکل عمر میں کم. تو خبردار ان سے، ایک جملہ کہا بہت پہلے، خبردار ان سے الجھنا نہ یارو، خدا کے نبی کچھ نرالے ملیں گے. یہ الجھنے والی کوالٹی نہیں ہے، ایکسپٹ کرنے والی کوالٹی، ماننے والی کوالٹی، قبول کرنے والی کوالٹی. کیونکہ یہ آپ کی محتاج نہیں ہے، یہ خدا کی محتاج ہے. یہ جو بھی کرتی ہے وہ خدا کی مرضی اور خدا کی مشیت والی باتیں اور کام کرتی ہے. وہ وہاں سے لیتی، بس لینے والے پہلو ہوتے ہیں کیونکہ سلیکشن اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اس لیے مخلوق جو ہے، امتی جو محض ہے، وہ صرف لو لگانا ان سے. اور پوچھیے آگے دیکھیے، فرماتا اللہ کہ وقتل داؤد جالوتا،
दाऊद ने जालूत को कत्ल कर दिया, मार डाला। और आगे देखिए वाताहुल्लाहुल मुल्क वल हिकमा, उसके बाद एक शर्त रखा था हजरत तालूत ने कि तुम अगर कत्ल कर दोगे तो मैं अपनी बेटी से शादी भी करवाऊंगा और निस्फ मुल्क तुमको अता करूंगा, निस्फ सल्तनत, आधी कंट्री दे दूंगा तुमको जो मेरे दायरे में है। ठीक है, तो जैसे ही मार दिए, अब उनके मुताबिक जनाब हजरत तालूत की बेटी से इनकी शादी हुई। अल्लाह आगे फरमाता है, कमाल है, ऐसा लग रहा है कलाम इलाही का क्या तसव्वुर है। कलाम इलाही का तसव्वुर इबादत है, लेकिन जब ये सब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र हो रहा है। सही है कि नहीं? एकदम बिल्कुल जिक्र इलाही नहीं, जिक्र महबूबान इलाही भी जिक्र खुदा है। देखिए अब जिक्र हो, वो आता हो हजरत दाऊद, वो आता हो, और हजरत दाऊद को अल्लाह ने अता किया अल मुल्क, सल्तनत, उनके वादा के मुताबिक। देखा आपने, तालूत अल्लाह के वली है, वली का वादा होता है पूरा रब करता है। अल्लाह पाक कह रहा है कि हमने अता किया, जबकि ये वादा किए थे हजरत तालूत, वादा किए थे दाऊद से, तुम मर दोगे तो हम बेटी भी शादी कराएंगे और आधा भी देंगे। तो अल्लाह फरमाता है आताहुल्लाहुल मुल्क, बादशाहत तो उनको अल्लाह ने अता की है, वल हिकमत, और हिकमत से मुराद यहाँ पर नबी है, नबूवत है, और नबूवत भी अता की है, बादशाहत भी अता की है और नबूवत भी अता की है। और उसके बाद वअल्लमहु मिम्मा यशा, ये बात समझ जाइए मतलब क्या है, और उनको इतना सिखा दिया जितना रब चाहता। वअल्लमहु मिम्मा यशा, यशा तो रब चाहता। अब बताइए कोई मखलूक है जो अल्लाह की चाहत की लिमिट बता सकती? नहीं बता सकती। इसीलिए अकीदा ये होना चाहिए नबी के बारे में कि नबी कितना जानते हैं गैब, ये हम नहीं जानते हैं, जितना अल्लाह चाहा है उतना जानते हैं, और अल्लाह की चाहत की लिमिट नहीं तो हम लिमिट नहीं कर सकते। कुछ लोग जो अपोज पहलू, ये नहीं जानते वो नहीं जानते, नहीं, ऐसा नहीं बयान करना चाहिए, उससे बहुत तकलीफ होती है। इसलिए कि आप अब जुमा में इशारा किया था मैंने, कमालात का जो सबसे अहम पहलू है वो अंबिया किराम, 1,24,000 अंबिया किराम, उनमें अल्लाह ताला ने उनसे आला को 314 को अलग किया जो रसूल की जमात, फिर रसूल की जमात से अल्लाह ताला ने 4 या 5 को अलग किया जो उलुल अज़्म रसूल कहलाए, फिर उन उलुल अज़्म रसूल में आपके नबी को अलग किया जो सबसे आला कहलाए। अब आला होने की फहरिस्त दी एंड हो, देखा, तो तमाम इंसान को जरूर पैदा किया, लेकिन इंसानियों में कमालात का ज़ुहूर सबको नहीं दिया, सिर्फ अंबिया को दिया। अंबिया ने रसूलों को दिया, रसूलों में उलुल अज़्म रसूल को दिया, और उनमें तमाम ज़ात और सिफात का कमाल बना करके मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप बताइए, इतना बड़ा बाकमाल नबी, और उसमें आप इस तरह से बात करें कि नबी को मालूम था तो वो जहर वाला वाक़या सहाबी को मरने कहीं को दिए, हज़रत आयशा का हार गुम हो गया कहीं को नहीं बताए। ये आप कलमा पढ़ते हो या सास की तरह बहू के अंदर कमी तलाशते हो? अजीब नहीं? आप जरा सोचिए, ये तो कमी तलाश रहे हो ना आप भाई। अब बिलीव करते हो, यही है बिलीविंग? नहीं, नबी में शान तलाशनी चाहिए, नबी में शान तलाशनी, यही आपके ईमान की शान हो, यही बिलीव का मसला है। इसलिए नबी में कोई कमी रखा ही नहीं जब रब ने, तो आप क्यों रखते हो? यही सवाल आप कीजिए अल्लाह का कि ठीक है, अगर नबी को नहीं मालूम, एक मरतबा अबू लहब ने सिर्फ कहा था बर्बाद हो जा, इतना सी लफ्ज कहा था, रब ने उसका जवाब दिया था मेरा नबी बर्बाद नहीं, तू बर्बाद हो। अब देख रहे हो, सिर्फ मुंह से कहा था बर्बाद हो जा, अरे जहर खाने के बाद तो ऑटोमेटिकली बर्बाद होने के पहलू है ना, तो रसूल जब खा रहे हैं तो रब ने क्यों नहीं रोका? यही सवाल करो रब से, क्या रब को भी नहीं मालूम है कि नहीं? तो सवाल नबी पर करने से पहले नबी मखलूक की तरफ रुजू नहीं करते, अल्लाह की तरफ रुजू करते। इसलिए नबी पर जो भी सवाल आपको करना है उससे पहले आपको रब पर करना है कि अगर नबी नहीं जानते हैं हजरत आयशा का हाल, नबी नहीं जानते हैं कि जहर है या नहीं, तो फिर रब तो जानता है ना, वो तो फौरन कह देता वही के जरिए, ए हबीब खुद भी मत खाइए और सहाबी को भी मत खिलाइए क्योंकि इसमें जहर है। सही है, कहना चाहिए? नहीं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उम्मत के लिए वो आयत नजर आती है, लेकिन नबी के लिए कमाल होता है, उम्मत के लिए आयत नजर आती है। छोटी सी बात, रोजे की हालत में अगर बीवी से मिल रहे तो ये आयत है कि नहीं कि रोजा भी जाएगा और लोगों को मालूम हो गया तो क्या वाह, एक दिन से बर्दाश्त नहीं कर सकता, आयत है, उम्मत में तवज्जो दे आप। लेकिन
عمر فاروق سے اسی حالت میں یہ عمل ہو رہا ہے، قرآن پاک نقل فرما رہا ہے، عمر جیسے صحابی سے یہ عمل ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو عیب جانا جاتا، اللہ جزا عطا کر رہا ہے، جزا، سزا نہیں، جزا عطا کر رہا ہے کہ سنو یہ عمر فاروق کا اب صدقہ ہے کہ پوری امت محمدیہ کے لیے میں جائز قرار دے رہا ہوں پوری رات اب بیوی سے جمع کر سکتے، پہلے حکم تھا مغرب سے لے کے عشاء تک بس، تو دیکھا تو بڑوں کی کمیاں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے کمی نظر آتی ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں وہ بھی کمال ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بزرگوں کی خطا بھی امت کے لیے عطا ہوتا ہے، امت کے لیے عطا ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ سمجھنا چاہیے، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں نا، یہ بوتل میں پانی کتنے نہیں ہے وہ مت دیکھے، پینا ہے تو دیکھ کتنے پانی ہیں، ہے کتنے وہ دیکھنا چاہیے، نہیں ہے دیکھیں گے تو نہیں، پیاس نہیں بجھاتی، ہونا پیاس بجھاتا، تو نبی کو دیکھ کے ہے کیا اور پیاس بجھا اپنی، صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیا بیوقوفی ہے۔ اب آگے دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو جتنا چاہا اور جو چاہا سکھایا، کمال۔ اب اس میں ہم لمیٹیشن کیوں کرتے، یہ نہیں معلوم وہ نہیں معلوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، اور وہ سکھانے والا ہے، معلم وہ ہے، تو معلم کہہ رہا ہے کتنا ہم سکھائیں گے جتنا ہم چاہیں، اور میری چاہت میرے علاوہ کون جانتا ہے، تم جانو گے تو تم تو لمیٹڈ ہو، محدود ہو، نہیں، تم اپنی شان کے مطابق جان سکتے بس، لیکن اینڈ نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اسی آیت کے تحت میں بتانے جا رہا تھا، 251 زندگی بھر تک یاد رکھیے گا، تفسیر خازن امام احمد ہیں، ایک مفسر، بہت بڑے مفسر ہیں، جناب ابن کثیر سے 30 سال برس پرانے ہیں، ابن کثیر کا انتقال 674 میں ہوا، 774 میں، تفسیر ابن کثیر تو پورے ورلڈ میں مشہور ہے، اور ان کی تفسیر جو ہے ان کا انتقال ہوا ہے 741 میں، تو قریب 30 سال 33 سال مطلب پہلے کے ہیں، ابن کثیر سے بھی پہلے کے ہیں۔ تفسیر خازن میں ایک روایت بول رہا ہوں، یاد رکھیے گا، خدا کرے ہم سب کو وہ نصیب کرے، دیکھیے جو بولنے جا رہا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول کی روایت ہے، صحابی ابن صحابی کی روایت ہے، فرماتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر خازن میں کہ ابن کثیر سے بھی پہلے کے دھیان، یہ خود فالو کرتے ہیں ان کو، فرماتے ہیں کہ اگر اڑوس پڑوس میں آپ کے گھروں محلے کے اڑوس پڑوس میں ایک بھی اللہ کا محبوب بندہ موجود ہو تو 100 گھروں سے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، نبی کی حدیث نقل کرتے ہیں، اور یہ آج کی نہیں 800 سال پرانے امام کی بات کرتے ہیں، امام خازن تفسیر خازن ابن کثیر بھی ناز کرتے ہیں اس پر، وہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا ایک مرد صالح، اور صالح ولی کو بولتے ہیں، اولیاء اللہ میں سے تو ولی کو بولتے ہیں، ایک ولی کے صدقے میں، ایک ولی کے وسیلے سے، ان کی برکت سے، ان کی صحبت سے، ایک بھی محلے میں اگر ولی رہے، نیکوکار رہے، 100 گھروں سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو دفاع کر دیتا ہے، 100 گھروں سے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر اللہ لوگوں کے بلاؤں کو، مصیبتوں کو دوسرے کے بدلے میں برکت سے دفع نہ کرے تو لفسدت الارض، زمین میں فساد آ جائے۔ زمین کی بقا کا راز اللہ کے نیک بندے ہیں، زمین میں جو فساد نہیں ہے، زمین جو باقی ہے وہ اللہ کے ولیوں سے باقی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے باقی۔ ایک مرد مومن، ایک کامل صالح ولی اللہ کا موجود ہے، ان کے وسیلے سے آپ نہیں ملیں گے وسیلہ، آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسیلے سے برکتیں، ان کے وسیلے سے بلائیں دفع کرتا، ان کے وسیلے سے عذاب کو ٹال دیتا۔ یہ تصور قرآن پاک کا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ، جملے پہ غور کیجیے، دفع اللہ، دفع مانے دور کرنا، اللہ اگر دور نہ کرتا للناس، لوگوں کے لیے بلاؤں کو، بِبَعْضٍ، بعض کے وسیلے سے، دیکھا، بِبَعْضٍ، بعض کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا ڈائریکٹلی نہ ہوتا، اگر ڈائریکٹلی کا پہلو ہوتا تو یہ عربی بنتی وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِنَفْسِهِ، یہ عربی بنتی بِنَفْسِهِ، بِيَدِهِ، بِذَاتِهِ، بِوَجْهِهِ، یعنی اگر اللہ پرسنلی طور پر لوگوں کے عذاب کو نہ ڈالے تو زمین میں فساد آ جائے، ایسا نہیں کہا، اللہ
ولیوں کے وسیلے سے، نیکوکار کے وسیلے سے اگر عذاب نہ ٹالے تو زمین میں فساد آ جائے۔ طالوت کو بھیجا اللہ نے، داؤد کو بھیجا اللہ نے، شمویل کو بھیجا اللہ نے، تب اپوزیشن پر فتح دے رہا ہے۔ ڈائریکٹ بھی تو کر سکتا تھا، وہ قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو قادر ہے ڈائریکٹ اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ارے ابابیل کو چھوٹے چھوٹے کنکری اور اس کے چھوٹے چھوٹے سے بغیر کسی کے ایک دم ڈال دیا کہ نہیں؟ ابابیل کو ڈال دیا منہ میں ڈال کر کے، وہ تو ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، پرپٹ کھائے ہوئے سرزمین کی طرح کر دیا۔ ہاتھی کو اتنے سے مار سکتا ہے، اتنے سے مار، اور وہاں تو بڑے بڑے مارنے والے داؤد ہیں، شمویل ہیں، ڈائریکٹ کہتے ہیں چل تم کو کہہ رہا ہوں پھر ہی دیکھ۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کے وسیلے سے بلائیں ٹلتی ہیں، ولیوں سے بلائیں ٹلتی ہیں، ان کے وسیلے سے۔ ہاں ہمارے اندر رسپیکٹ کا پہلو ہونا چاہیے، ہمارے اندر عزت و وقار اور احترام کا پہلو ہونا چاہیے، کٹ دلیلی والا دماغ نہیں، یہودیت والا دماغ نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن میں ایسا ہے، قرآن میں ویسا ہے۔ جہاں تک ہو سکے قرآن کی ہر آیت پر توجہ سے غور کرنا چاہیے، کسی ایک آیت کو۔ اور ایک بات اور دھیان دیکھیے، چاہے توحید ہو یا رسالت ہو، چاہے ولایت ہو یا کوئی بھی اللہ کی خلقیت کا مسئلہ ہو، ان تمام میں نقص تلاشنا در حقیقت خدا میں نقص تلاشنا، در حقیقت خدا میں نقص، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا، اس کی شان یہ ہے کہ سب کو اس کے حیات حقیقی پر رکھا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب آپ غور کر رہے ہیں، احسن بولتے ہیں بہت خوبصورت کو، ذرا ایک کالے کلوٹے کو لائیے، اس میں خوبصورتی تلاشی، کہاں ملے گی؟ لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی خوبصورت ہے، ہم نے پیدا کیا، رکھا ہے، یہ بھی خوبصورت ہے، ہم نے پیدا کیا۔ تو اب بتائیے، ظاہر دیکھتے ہیں تو احسن نظر نہیں آتا، رب دیکھتے ہیں تو حسن ہی نظر آتا، صحیح ہے؟ کیونکہ رب نے اگر خوبصورت کو یہاں کام دیے ہیں تو اسے بھی یہی کام دیے، ان کو بھی یہی سب کچھ سانچے میں ڈالا ہے۔ تو آپ اپنی سوچ میں کسی بھی خلقت کی عظمت کو متعین نہیں کرنا، توحید کے سوچ جو ہوتے ہیں، توحید کی جو فکر ہوتی ہے، اس سوچ میں آپ کو دیکھنا چاہیے۔ تو نبوت بھی رسپیکٹڈ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، ولایت کو بھی عزت دار مخلوق بنایا ہے۔ تو اب آپ کو توحید کی آنکھ سے دیکھنا ہوگا کہ ان کو عزت دیں، ان کا وقار کریں، ان کا احترام کریں۔ ان میں اگر آپ نقص تلاشیں گے تو یہ توحید پر اعتراض ہے، یہ توحید پر نقص ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں بعض نیکوکار کے وسیلے سے اگر عذاب نہ ٹالے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد آ جائے، زمین ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن تمام جہان پر اللہ بڑا احسان فرمانے والا ہے، تمام جہان پر احسان فرمانے والا ہے۔ آپ کنٹینیوٹی کو دیکھے ہوں گے آیت کی، حضرت موسیٰ، ان کی قوم، حضرت شمویل، ان کے پیارے حضرت طالوت، پھر جناب داؤد، پھر اپوزیشن پر کامیابی، تابوت سکینہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا رب بڑا شان والا ہے۔ نہیں، تابوت کو لانا شان ہے، جالوت کو یہاں پیش کرنا شان ہے، کیا ہے؟ محبوب بندوں کا تذکرہ یہ شان ہے، دھیان دیجیے گا۔ آپ غور کیجئے، یہ طالوت بھی آپ کے ولی نہیں ہے، یعنی امت محمدیہ کے، نوٹ کیجئے گا، اور داؤد بھی آپ ان کے اوپر ایمان نہیں لائے، ایمان سے مطلب کلمہ نہیں پڑھے، آپ ایمان تو لائے ہیں سارے نبی، کلمہ آپ کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غور کیجئے، جناب طالوت ہو یا جناب شمویل ہو یا جناب داؤد ہو، یہ سب اوپر دوسرے گزرے ہوئے، یعنی محمد رسول اللہ سے پہلی قوم ہے، اس کا تذکرہ کر کے اللہ کہہ رہا ہے تمام جہان پر اللہ بڑا احسان کرتا ہے۔ اب غور کیجئے، ان تینوں کو یہاں جمع کیجئے، تیری پوزیشن تو رب نے یہ کہا کہ تیری وجہ سے اللہ بڑا احسان کرنے والا ہے، تیری کیا رائے ہے غوث اعظم کے بارے میں؟ توجہ دیجیے، طالوت تیری کیا رائے ہے غوث اعظم کے بارے میں کہ تو بھی تو ولی ہے اور یہ بھی ولی ہے، اور تیری کیا رائے ہے داؤد محمد رسول اللہ کے بارے میں؟ آپ بھی نبی ہو، یہ بھی نبی ہے۔ وہ جواب دیں گے، ارے میں سلطان الاولیاء نہیں ہوں، یہ سلطان الاولیاء ہے، اور یہ جواب دیں گے، میں سلطان الانبیاء نہیں ہوں، یہ سلطان الانبیاء۔ توجہ دیا آپ نے؟ تو دیگر انبیاء، دیگر اولیاء کا یہ مقام کہ رب ان کے وسیلے سے خود کا انٹروڈکشن یہ کرائے کہ ہم سارے جہان پر احسان کرنے والے ہیں،
صحابہ اور تابعین کو چھوڑ کر قبل اور بعد سب ولیوں کے تاجدار ہیں. 5 ہجری کے بعد آئے, لیکن 4 اور 3 صدی میں بھی جو ولی ہیں ان کے بھی یہ ولی ہیں, ان کے بھی یہ ولی ہیں. جیسے محمد رسول اللہ آئے ہیں لاسٹ میں, لیکن آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو پہلے آ چکے ہیں ان کے بھی یہ نبی, ان کے بھی یہ نبی ہیں. توجہ دے رہا. تو ان کا مقام اس لیے بھی بلند والا ہے کہ وہ سب ان کو رسپیکٹ, وہ سب ان کی عزت کر رہے ہیں. اب ہم امت محمدیہ یہ زہر کا معاملہ کہیں کو نہیں رسول اللہ کو معلوم ہے, یہ کہیں کو نہیں معلوم ہے, وہ کہیں کو نہیں معلوم ہے. ارے بابا نہیں معلوم ہے تو معلوم کرنا, امت کو کہیں بتا. معلوم نہیں تو معلوم کر, کہیں کو نہیں معلوم ہے یہ معلوم, یہ فلسفہ معلوم کرنا کیوں نہیں معلوم. جیسے کہ ہارمونی کا مسئلہ کیوں نہیں معلوم, تیمم کی آیت اترنے والی تھی, ہم نے ڈسکس کیا, ہم نے تحقیق کیا. تو ایسے ہی نہیں معلوم ہے تو معلوم تو کر کہ کہیں کو نہیں معلوم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اختیار رکھ کر ابو جہل کو کلمہ نہ پڑھایا, وہ بے اختیار امت کو یہ ذہن دینا چاہتے ہیں, دیکھ میرا اسلام پاک ہے, مردی ہے, پسندیدہ ہے, اس میں زور زبردستی کا پہلو نہیں ہے. میں اختیار رکھ کر کے کلمہ زبردستی نہیں پڑھوا رہا ہوں, تو بھی زبردستی مت کرنا کیونکہ تو پہلے سے بے اختیار. یہ ذہن دینا چاہیے. تو بہت سارے ایسے پہلو ہوتے ہیں جس میں حکمتیں ہوتی ہیں, وہ توحید کی آنکھ سے ہم سب کو تلاشنا چاہیے. اللہ کی کسوٹی پر, الوہیت کی کسوٹی پر, توحید کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے آگے, تلک آیات اللہ, کیا کہ تابوت سکینہ کا ذکر ہوا, آدم کے کپڑوں کا ذکر ہوا, موسیٰ کے تبرکات کا ذکر ہوا, عصا کا ذکر ہوا, جبے امامے کا ذکر ہوا. لیکن کیا کہتا ہے, یہ ہماری آیت ہے. اللہ فرماتا ہے یہ سب جو ذکر کیا آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی آیتیں ہیں. بتائیے, موسیٰ کی لاٹھی اللہ کی آیت ہے, ہارون کی لاٹھی اللہ کی آیت ہے. میرے آقا کا کیا کمال ہوگا, یا سبحان اللہ, کیا کمال ہوگا خدا کی قسم. تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیتیں ہیں, نتلوہا علیک بالحق, اے حبیب ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں. شائبہ بھی مت کرنا کہ یہ ناحق ہے, لاٹھی کو دیکھ کر لاٹھی نہیں سمجھنا, رب کی لاٹھی ہے. عصا کا, ان کی تصویریں, محمد رسول اللہ سے ریلیٹڈ پہلو, یہ سب میری آیتیں, میری نشانی ہے. ہم اپنے حبیب پر تلاوت کر رہے ہیں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور اے حبیب اب آپ غور کیجیے آگے, چونکہ اور آیت ہے, بے شک آپ یقیناً رسولوں میں سے. اگر غور کریں تو آٹومیٹک نتیجہ نکال لیں گے. اوپر شمویل علیہ السلام غیر معروف نبی, حضرت داؤد علیہ السلام ٹھیک ہے معروف ہے اپنے حساب سے, ٹھیک ہے معروف ہے. تعلق کا معاملہ ٹھیک ہے معروف ہے اگر غور کر لیں. لیکن ان سب کو ذکر کرنے کے بعد اپنی نشانیاں بتایا, فضل بتایا, کرم احسان بتایا, اور اس کے بعد آخری میں جب پارہ نمبر 2 کی اینڈنگ کر رہا ہے اللہ, دیکھیے انک لمن المرسلین, بے شک آپ ہی رسولوں میں سے. ان مانے بے شک, کا مانے آپ, لا مانے یقیناً.